حضرات محترم، یہ تو غوث اعظم کے آغاز سفر کا معاملہ تھا۔ اب آپ پہنچ گئے بغداد شریف اور آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے زمانے میں وہ پیسے ختم ہو گئے جو پیسے ماں نے دیے تھے۔ ادھر ماں کو فکر کہ میرا عبد القادر وہاں کھائے گا کیا، تو انہوں نے ایک آدمی سے 40 اشرفیاں دے کر اس کو روانہ کیا کہ عبد القادر وہاں پڑھ رہے ہیں، لے جا کر میرے بیٹے کو یہ دے دینا تاکہ ان کے خورد و نوش کا سامان پورا ہو جائے۔ وہ آدمی آیا بغداد شریف، حضرت کو تلاش کرنا شروع کیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور حضرت کا اب بیان سنیے، حضور سیدنا عبد القادر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی خود انہی کی زبانی سنیے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں آیا، اپنی کتاب کے ورق الٹتا رہا، پڑھتا رہا۔ اس دن میں فاقے سے تھا، بھوک اتنی زیادہ لگی تھی کہ نفس کہتا تھا عبد القادر کچھ کھانا تلاش کرو ورنہ مر جاؤ گے۔ میں بھوک سے بالکل بے ہوشی کے عالم میں آ رہا تھا۔ اتنے میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک آدمی مسجد میں گوشت کا گرم سالن اور تندوری آبی روٹی لے کر کے داخل ہوا۔ گوشت کی مہک تو بہت دور سے آتی ہے نا۔ کہنے لگے جب اس کی مہک نے میری مشام جاں کو معطر کیا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر گوشت نہیں ملا، اگر روٹی نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا۔ بھوک اپنے انتہا پہ تھی۔ وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد میرے سامنے ہی دسترخوان بچھایا، گرم گرم نان روٹی رکھی دسترخوان پہ، سالن رکھا، اور وہ بھی بھوکا تھا۔ کھانے کے لیے بیٹھ گیا، مجھ پر نظر پڑی تو اس نے کہا اے طالب علم ادھر آؤ نوجوان۔ میں آیا، اس نے کہا کہ کھانا کھا لو میرے ساتھ۔ سنیے غور سے، کھانا کھا لو میرے ساتھ۔ آپ نے فرمایا بے پناہ بھوک لگی تھی۔ نفس نے کہا عبد القادر ٹوٹ پڑو کھانے پر۔ جو ہی میں کھانے کی طرف ٹوٹ پڑنے کے لیے عزم ہمت باندھ رہا تھا، ایک ماں کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ عبد القادر صدق مقال، ہمیشہ سچ بولنا، وہ تم نے سچ بول کے دکھا دیا۔ عبد القادر یہ تمہارا دوسرا امتحان ہے، اکل حلال، حلال روزی کھانا۔ عبد القادر ایک لقمہ اٹھانے سے پہلے شریعت کا فتویٰ پوچھ لو۔ اس آدمی سے یہ تو نہیں تم پوچھ سکتے کہ تم حرام کی روٹی کھا رہے ہو یا حلال کی، حرام پیسے سے روٹی لائے ہو یا حلال پیسے سے۔ کون کسی سے پوچھے گا؟ آپ ہی اگر اپنے دسترخوان پہ کسی کو بلائے کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو، تو کوئی آدمی کیا کہے گا آپ سے کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ حرام کے پیسے کا یہ کھانا ہے یا حلال کے پیسے کا؟ آدمی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ مگر حضرت غوث الاعظم کے ایمان نے پکار کے کہا عبد القادر، تمہارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال۔ عبد القادر تمہاری ماں نے تم سے وعدہ لیا ہے رزق حلال۔ تو عبد القادر تم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، حرام پیسے سے کھانا لائے ہو یا حلال پیسے سے کھانا لائے ہو، تجارت کے پیسے سے کھانا لائے ہو یا سود کی کمائی سے پیسے سے کھانا لائے ہو۔ میں یہ تو نہیں اس سے پوچھ سکتا، مگر کھانے سے میں معذرت تو کر سکتا ہوں نا۔ کہ آپ نے فرمایا بھائی صاحب معافی چاہتا ہوں، کھانا نہیں کھایا آپ۔ تب اس آدمی نے کہا کہ نوجوان تم کھاؤ چاہے مت کھاؤ، ایک بات بتاؤ، یہاں مدرسے میں ایک لڑکا پڑھنے آیا ہے، اس کی ماں نے مجھے پیسے دیے تھے، میں تلاش کرتے کرتے تھک گیا، مجھے بھوک لگی، میرے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اب میں اسی لڑکے کے پیسے سے یہ روٹی اور سالن لے کر کے آیا ہوں۔ تم اگر نہیں کھاتے ہو تو مت کھاؤ۔ کیا تم اس لڑکے کا نام بتا سکتے ہو، اس لڑکے کا پتہ بتا سکتے ہو جس کی یہ امانت ہے؟ تو غوث الاعظم نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں آپ؟ اس نے کہا میں جیلان سے آیا ہوں۔
کیا نام ہے اس لڑکے کا جس کے لیے آپ اشرفیاں لائے ہیں؟ اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ کیا نام ہے اس لڑکے کی ماں کا؟ اس کی ماں کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ انہوں نے بھیجا ہے، میں عبد القادر کو نہیں پا سکا، اب مجبوراً عبد القادر کے پیسے ہی سے میں کھانا لے کر کے آیا ہوں۔ حضور غوث پاک کی آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ دیکھیے یہ امتحان، یہ رسول اللہ کے امتی ہونے کا فیصلہ۔ اور جب آدمی اس طرح اپنے نفس کو ذبح کر دیتا ہے تب ولایت کا تاج رب ہاتھ پہ رکھتا ہے۔ جب اتنا اپنے کو مار دیتا ہے اور اللہ کو اس طرح راضی کر لیتا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جا تجھے کبھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آپ نے فرمایا بھائی، ماں کا وہ بیٹا عبد القادر میں ہی ہوں۔ قدموں میں گر گیا، کہا سرکار کھانا آپ کا ہے، اب آپ اجازت دیں گے تب میں روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ لگاؤں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ پر عمل کیے بغیر مومن ہونا بہت مشکل کام ہے اور ولی ہونا تو انتہائی مشکل کام ہے۔ تو ولایت نام ہے اتباع نبوت کا، کرامت دکھانے کا نام ولایت نہیں ہے۔ بے شمار اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جن سے کبھی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ کرامت دلیل ولایت نہیں ہے۔ ہاں ولی سے کرامت کا صدور ہو سکتا ہے، مگر اگر کسی ولی کے ذریعے کبھی کسی کرامت کا صدور نہیں ہوا تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں۔ یہ ہیں حضور غوث الاعظم، محی الدین لقب ہے آپ کا، دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔